بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ بارک وسلم. محترم علماء کرام، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، کافی عرصے سے آپ حضرات علماء کونسل، متحدہ علماء کونسل کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے آج کے اس پروگرام کا انتظار کر رہے تھے. متحدہ علماء کونسل کا نام آپ نے سنا ہوگا. بہت ہی عظیم مقاصد کے تحت آج سے 5 سال قبل اس کونسل کا انعقاد اور اس کا قیام عمل میں آیا، اور اپنی نوعیت کا یہ بنارس شہر کا پہلا ادارہ ہے جس کے اندر تمام ہی مکتب فکر کے لوگوں کی، علماء کرام کی نمائندگی ہے. مجموعی طور پر 16 کی تعداد میں علماء کرام ہیں، اور ان کے ایک کنوینر بھی ہیں جو ابھی یہاں تھوڑی دیر پہلے امین الدین صاحب موجود تھے. تو 17 آدمیوں پر مشتمل یہ ادارہ ہے جو ادھر کئی سالوں سے بحمد اللہ اپنے اغراض و مقاصد کے تحت قوم اور سماج کی خدمات میں، ان کی اصلاح میں مصروف ہے. اور اس کے ماتحت ایک رابطہ کمیٹی بھی ہے جس کے اندر بنارس شہر کے ہر علاقے کے لوگوں کی نمائندگی ہے. اور یہ لوگ علماء کونسل کے سمجھ لیجئے کہ دست و بازو ہیں، اور ان کی محنتوں اور بھاگ دوڑ کے بعد یہ سارا کا سارا کام انجام پاتا ہے. آج کا یہ پروگرام بھی اسی رابطہ کمیٹی کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد منعقد ہوا ہے، جہاں ہم مختلف علاقوں کے اندر یہ پروگرام کرتے ہیں تو اس کا تعارف بھی کراتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلومات ہو کہ یہ ادارہ کب کیوں عمل وجود میں آیا ہے. اور ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ رابطہ کمیٹی
جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، اس کے اندر آپ حضرات بھی جڑیں اور اس کے اندر اس کی رکنیت اختیار کر کے نیک مقاصد کے تحت اس ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے، تو اس کے اندر جو کچھ بھی منصوبہ بندیاں ہوں گی ان کو بروئے کار لانے میں اور عملی جامہ پہنانے میں آپ حضرات کا جو کچھ بھی تعاون ہوگا، چاہے مالی تعاون، چاہے وقت کی قربانی، چاہے جسمانی قربانی، سب کے سب انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ہاں باعث اجر و ثواب ہوگا۔ تو نیک کام میں تعاون کرنا یہ بھی اچھی چیز ہے، برے کاموں سے دور رہنا بھی اچھی چیز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہم ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو۔ تو یہ نیکی اور تقوی کا پیغام اور مشن لے کر یہ ادارہ قائم ہوا ہے، لہذا اس میں ہر طریقے کا تعاون اور ہر طریقے کی نصرت و مدد آپ حضرات سبھی برادران اسلام کے اوپر یہ ضروری ہوتی ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آج میں نے جو قرآن کریم کی سورہ حجرات کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، وہ دونوں کے دونوں آیتیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہیں۔ یہ آج ہمارے سماج کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور سماج کی اصلاح کے لیے بہت سارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جمعہ میں تقریریں ہوتی ہیں اور اجتماعات ہوا کرتے ہیں، اجلاس عام ہوا کرتے ہیں، مختلف عنوانات سے دینی و اصلاحی جلسوں کا انعقاد مختلف جگہوں پر آئے دن منعقد ہوتا رہتا ہے۔ ایک طرف یہ کوششیں ہیں اور دوسری طرف جو امت کا، سماج کا، معاشرے کا حال ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر بس یہی زبان سے نکلتا ہے مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یعنی جتنی اصلاحی اور حالات کو سدھارنے کے لیے کوششیں چل رہی ہیں، اتنے ہی زیادہ بگاڑ سماج کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ایسی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں کہ کبھی کبھی تو آدمی اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور جب گناہ کو گناہ نہ سمجھے، بیماری کو بیماری نہ سمجھے، ایک بیمار اگر کسی بیماری کو بیماری نہ سمجھے تو ظاہر ہے کہ وہ علاج کاہے کو کرائے گا۔ تو جب سماج کے اندر گمراہیاں اور طرح طرح کے مفاسد، طرح طرح کی خرابیاں اپنے عروج پر ہوں، اس کے باوجود آدمی اس کو گناہ نہ سمجھے اور ہلکے میں لے کر چلتا رہے تو کہاں سے اصلاح ہو پائے گی؟ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اصلاحی پروگرام کا سلسلہ بند کر دیا جائے، جلسوں کا سلسلہ بند کر دیا جائے، تقریروں کا سلسلہ بند کر دیا جائے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے، اپنا کام ہے لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے رہنا اور اللہ رسول کی نیک اور پیاری باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا، یہ امت کے ہر فرد کے اوپر لازم ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی آپ یاد دلاتے رہیے، نصیحتیں کرتے رہیے، لوگوں کو ان کی اصلاح کے لیے کوششیں کرتے رہیے، کیونکہ یہ اصلاحی کام اور یہ کوششیں یہ ایمان والوں کو نفع پہنچائیں گی۔
لہذا نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو، نتیجے سے بے پرواہ ہو کر ہمیں اپنی اصلاحی کوششوں کو جاری و ساری رکھنا ہوگا۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ چاہے گا لوگوں کو ہدایت سے مالا مال فرمائے گا، لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ چاہے یہاں پہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی جتنی بات بھی انہیں معلوم ہے، لوگوں کو اصلاح کرنا، کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں اس پر روک لگانا، کوئی حرام کام ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا، جہاں تک طاقت اور قوت ہو روکنے کی کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان مرد عورت سب پر لازم اور ضروری ہے۔ مسلم شریف کی ایک بہت مشہور حدیث ہے جس میں نبی کونین سرور دو عالم آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں کا اگر کوئی بھی آدمی کوئی برا کام کرتا ہوا دیکھے کسی کو، تو اگر اتنی طاقت ہے کہ ہاتھ سے روک سکے تو جا کر ہاتھ سے روک دے، اور اگر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے تو کم سے کم اپنی زبان سے جا کر منع کرے، اگر اس کی بھی طاقت اور ہمت نہیں ہے تو کم سے کم اس گناہ کو گناہ سمجھے، اور دل کے اندر یہ داعیہ اور دل کے اندر یہ عزم اور حوصلہ پیدا کرے کہ آج اس برائی کو میں نہیں روک پا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ کل کے دن جب بھی کل کے دن جب بھی مجھے طاقت ہو جائے گی، میں فوراً اس برائی کو روکنے اور اس کا قلع کما کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ مزاج بنا لے، یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لے، اور یہ عزم اور پکا ارادہ کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بھی مدد شامل حال ہوگی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ خود اس قابل ہو جائے گا کہ ان برائیوں کے خلاف آواز بلند کر سکے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں آ سکے۔ یہ ہدایات جو ہے وہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، دینی اداروں کے لیے نہیں ہے، تبلیغی جماعتوں کے لیے نہیں ہے، اور جو دینی ادارے تنظیمیں اور کمیٹیاں بنی ہیں صرف ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رعا منکم، کہ تم میں کا جو شخص بھی دیکھے، تو یہ کسی عالم کو نہیں خطاب کیا، کسی مدرسے والوں کو نہیں خطاب کیا، کسی جماعت والوں کو نہیں خطاب کیا، کسی ادارے والوں کو نہیں، ایک جنرل بالکل عام مسلمانوں کو، اس میں مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم میں کا جو بھی اس طریقے کا کوئی کام دیکھے اپنی آنکھ سے کہ وہ برا کام ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرے، اس کو روکے، منع کرنے کی کوشش کرے۔ آج المیہ یہ ہے کہ سماج کے اندر ہمارے بہت سارے ایسی برائیاں ہیں جن کو ہم اب برائی بھی نہیں سمجھتے۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ گناہ کا کام ہے تو آدمی ایک بار ذرا سر سے پیر تک دیکھتا ہے بڑے تعجب کے ساتھ، اچھا یہ بھی گناہ ہے، ہم تو ویسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، یہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام تھوڑی ہے، تو گناہ بھی نہیں مانتا۔ میں نے سورہ حجرات کی جو آیتیں پڑھی ہیں، 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان میں باقاعدہ ایسی تمام برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے نام لے لے کر، اور یہ سبھی برائیاں تقریباً ایسی ہیں کہ آج سماج کے اندر رائج ہیں، لیکن سماج انہیں برا بھی نہیں سمجھتا، عیب بھی نہیں سمجھتا، اور یہ تصور میں بھی نہیں آتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اب جیسے پہلی آیت کو لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والو
तुम में का कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी का मजाक ना उड़ाए, किसी दूसरे आदमी का मजाक ना उड़ाए। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, क्योंकि हो सकता हो जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे बेहतर हो, आखिरत के एतबार से तुमसे बेहतर हो। यानी एक आदमी ऐसा है जिसका मैला कुचैला कपड़ा है, चेहरा बुशरा बिल्कुल मतलब कोई ऐसा पुरकशिश नहीं है, और चाल ढाल भी उसकी वैसी नहीं है, और देखकर वैसे आम आदमी की तरह बिल्कुल लगता है, और उसका समाज के अंदर कोई ऐसा दबदबा नहीं है, कोई ऐसा मकाम नहीं है, और उसकी कुछ ऐसी चीज़ों को देखा बस उसका मजाक उड़ाने लगे। तो उसकी चाल ढाल, उसका कपड़ा, उसके जिस्म की बनावट, उसका रंग रूप देखकर आदमी उसका मजाक उड़ाने लगे। ये अदा अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। क्यों? कि तुम उस आदमी को बेहैसियत समझकर उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो और उस तंज कर रहे हो सकता हो कि वो रातों को अल्लाह ताला के यहाँ रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगता हो, तौबा करता हो, तहज्जुद पढ़ता हो, तिलावतें करता हो। अल्लाह ताला के यहाँ क्या मकाम व मर्तबा उसका तुम्हें क्या पता? उसकी जाहिरी शक्ल सूरत देख कर तुमने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो ये कहा अल्लाह ताला कि तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो सकता हो कि अल्लाह के यहाँ वो तुमसे बेहतर हो। और ये समझ लो कि जो आदमी अल्लाह के यहाँ बहुत मुकर्रब है, अगर हम दुनिया में उसका मजाक उड़ाएंगे तो दुनिया में ही अल्लाह ताला का वबाल हमारे ऊपर आएगा कि तूने मेरे एक ऐसे बंदे का मजाक उड़ाया जो मेरा मुकर्रब तरीन था, ले आज अपने किए की सजा दुनिया में चख ले। कभी कभी अल्लाह ताला दुनिया में भी बंदों को सिखाने और मुतनब्बा करने के लिए अजाब नाजिल कर देते हैं। और ये अल्लाह ताला ने उसका जिक्र भी कुरान में फरमाया है, फलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। इसमें इसी तरफ इशारा किया गया है कि दुनिया में भी अल्लाह ताला कभी कभी अजाब हल्का फुल्का दिखला देते हैं कि देख तेरे अमाल की। तो ये मामला ऐसा है कि बाकायदा मर्दों को अलग खिताब किया और औरतों को भी अलग से खिताब किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, भाई जरा तवज्जो दो, इधर उधर ना करो, तवज्जो से बात सुनो। दीनी मजलिस है, ये खेल तमाशे की मजलिस नहीं है। कब से देख रहा हूं मैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन, मर्दों को अलग सा, वला निसाउम मिन निसाइन, औरतों को बाकायदा खिताब है, वला निसाउम मिन निसाइन ऐसा असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन, और तुम में की औरतें भी किसी दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाएं। क्यों? असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन, क्योंकि जिनका तुम लोग वो मजाक उड़ा रही हैं वो उनसे बेहतर हो। उनका कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आ रहा है तुम्हें क्या पता? अब तुमने उसकी बनावट, उसका कपड़ा, उसकी गुर्बत, उसकी उठक बैठक, उसके चाल चलन देखकर मजाक बना लिया तुमने, मजाक उड़ाने लगे। अल्लाह ताला को कितना नागवार होगा अगर वो बंदी नेक हो, साले हो, तो समझ लो दुनिया में भी वबाल आ सकता है। तो किसी का मजाक उड़ाना ये बहुत ही नापसंदीदा अमल है। देखो, एक होता है मजाक करना और एक होता है मजाक उड़ाना, दोनों में बहुत फर्क है। एक होता है मजाक करना और एक होता है मजाक उड़ाना। तो ये जो बातें कही जा रही हैं ये मजाक उड़ाने के ताल्लुक से कही जा रही है। अब मजाक करना
ایسا مذاق جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے، یہ جائز ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور اس طریقے کا مذاق، اس کو مزاح عربی میں کہا جاتا ہے، اردو میں دل لگی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کیا مذاق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے جی۔ اس طریقے کا مذاق جس سے سامنے والے کو ہنسی آ جائے اور کسی طریقے کی تکلیف نہ ہو، اس کو مزاح کہہ لیا جائے، یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے ایک اونٹ دے دیجئے۔ کیا دے دیجئے؟ ایک اونٹ دے دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ سے فرمایا، اٹھو جاؤ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ کیا دے دو؟ بھائی بولتے رہو، مجھے لگنا چاہیے کہ آپ توجہ سے سن رہے ہو۔ اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اب وہ آدمی جو آیا بڑا پریشان، یہ اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ اس کی تو مجھے خود ہی سیوا کرنی پڑے گی۔ اونٹ تو میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اس پر سوار ہوں، بوجھا لاڈوں، یہ کروں وہ کروں، اور یہ اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا میں؟ بڑا پریشان ہوا، اب بڑا پسو پیش میں پڑ گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ یہ تو بڑا، کہا رے بھائی کیا پریشان ہو رہے ہو؟ ارے غور کرو، ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ بات سمجھی نہیں سمجھی؟ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں بچہ ہوتا ہے، پھر پلتے پلتے اونٹ ہو جاتا ہے، تو بجائے اونٹ کہنے کے اونٹنی کا بچہ کہہ دیا۔ اب بتائیے، یہ مذاق بھی ہو گیا، تھوڑی ہنسی بھی آ گئی، کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک عورت آئی بوڑھی، کہنے لگی یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ آپ نے کہا ارے کیسے یہ بات ہوئی، یہ کیسے ممکن؟ کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بھی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے۔ بڑی حیران ہوئی، بڑی پریشان، رات دن عبادت، ذکر، توبہ، استغفار، یہ وہ، اور ہم جنتی میں نہیں جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا، بھائی جتنی بھی عورتیں جنت میں جائیں گی بوڑھی جوان بنا کر جائیں گی۔ خوش ہو گئی وہ۔ تو اس طریقے کی دل لگی، اس طریقے کا مذاق، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے اس طریقے کا ساتھیوں کے اندر ہنسی مذاق ہو تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ یہ منع اس آیت میں اس طرح کے مذاق کو کہا گیا جس سے سامنے والے کو کیا ہو؟ تکلیف پہنچے، مذاق اڑانا۔ تو اس میں جو مذاق اڑانے کو منع کیا گیا، اور آج دیکھ لیجئے کہ سماج کے اندر یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ عام طور سے یہ بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑا دیتے ہیں اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ دیکھیے کتنا وضاحت کے ساتھ جو ہے کہا گیا ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے، مت ایسا کرو۔ لا یذکر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا، جس کا مذاق اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی بہت مقام و مرتبہ اس کا بلند، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ آگے کیا فرمایا؟ ولا تلمزوا انفسکم، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ مت دیا کرو، ایک دوسرے کو طعنہ مت دیا کرو۔ طعنہ تریجی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، طعنہ تریجی کہتے ہیں نہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ عام طور سے عورتوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے یہ، لیکن مردوں میں بھی کم نہیں ہے۔ اب کسی کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، اب کوئی ایسا کام کیا جس سے اس کا کام بن گیا، اب کوئی دو بات ہو گئی تو پچھلی باتوں کو کہ دیکھو میں ہی تھا کہ تم کو اس پریشانی سے بچایا، جب موقع ملتا ہے چلے آتے ہو ہمارے پاس، اور پھر میرے ساتھ ایسا بھی کرتے ہو ویسا کرتے ہو، اور جب ضرورت پڑے گی تو ہمارے یہاں آؤ گے بھی، تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی ذات سے کسی کو نفع پہنچتا ہے تو یہ آپ کے لیے اسی وقت باعث خیر ہوگا جبکہ آپ اس کا طعنہ نہ دیں۔ طعنہ دے کر تو آپ نے سب ملیا میٹ کر دیا، مٹی میں ملا دیا۔
تو کیا کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو لان تان مت کرو، تانا تریجی مت کرو۔ اب آپ سمجھئے کہ سماج میں یہ چیز رائج ہے کہ نہیں عام طور سے؟ آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو ناپسندیدہ القاب کے ساتھ یاد مت کرو، کسی کو ایسا لقب مت دو جس سے اس کو سننے کے بعد اسے کیا پہنچے؟ ٹھیس پہنچے۔ اب ایک آدمی کالا ہے، تو کالا تو اللہ نے بنایا، خود سے تو نہیں بن گیا، اب ہم اس کو کالیا کالیا کہیں، ہوتا نہیں ہوتا، کل اٹھوا، تو یہ سب بہت عیب کی بات ہے۔ اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ نے اس کو ویسے ہی رنگ بنایا اللہ نے، اب ہم اس کا مذاق اڑائے، کالیا کلوٹوا کلوٹا یہ سب کہیں، تو یہ اللہ کی بناوٹ کے اوپر نے ہم انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے سے تو نہیں نے بنا، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ کوئی ایک آدمی پست قد ہے تو اس کو نٹوا نٹوا کہنے کا عام چلن ہے نہیں، کوئی عورت اگر ہے تو نٹولی کہتے ہیں اس کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کو تو عام طور سے اچھے اچھے لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی گورا ہے مطلب عام لوگوں سے کچھ زیادہ ہوگا، گورکا گورکا، ارے بھائی گورکا، اس طریقے سے نہیں، یہ سب خراب بات ہے یہ۔ تو کہا اب کوئی آدمی لنگڑا ہے، بھائی پیر ہے اس کا چوٹ لگ گئی ہے، وہ اب اس کا نام لنگڑا لنگڑا رکھ دیا، ابے لنگڑا کہاں جا رہا ہے؟ نہیں، اب بتاؤ کہ وہ بیچارہ خود پریشان رہتا ہے، چلنے میں دقت ہو رہی ہے، اب آپ اس کو لنگڑا کہہ کر اس کو ٹھیس پہنچائیں گے، اس کو ڈبل تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ تو وہ دعا بھی لگ سکتی ہے اس کی۔ کوئی آدمی تھوڑا سا آنکھ اس کی تھوڑا سا ویسی ہے، ذرا معمول سے ہٹ کر ہے، تھوڑا ترچھا دیکھتا ہے، یا اس کو کنوا کہتے ہیں، کنوا، ابے کنوا کہاں، اور اس کے ساتھ گالی بھی لگا کر پتہ نہیں کیا بول دیتے ہیں اس کو، ہاں جی سب گناہ کی بات ہے، اچھی طرح سمجھ لیا جاوے، ہاں تو کسی کو کانا، لولا، لنگڑا، اپاہی یہ سب کہہ کہہ کر جو ہے ولا کہا ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ کسی ایک دوسرے کو مت پکارو۔ اور یہ وبا ایسی ہے کہ مردوں میں بھی شامل ہے، عورتوں میں بھی شامل ہے، سب برابر کو اس میں شریک ہے، اور جو حکم دیا ہے یہ سب کے لیے ہے، مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد اس طریقے کا گناہ کا کام اور گناہ کا نام اور بری چیزیں ایک دوسرے کو رکھنا بہت بری چیز ہے۔ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس طریقے کے القاب سے یاد کرے اور اس سے کرے، نہیں، بہت گناہ کی بات ہے۔ یہ ایک آیت مکمل ہو گئی، اب دوسری والی آیت میں آتا ہوں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، گمان، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو گمان کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک تو مطلق ویسے ہی گمان کر لینا جس میں گناہ وغیرہ کا کوئی شائبہ نہیں، ایک ہے بدگمانی اور ایک ہے حسن ظن، اچھا گمان رکھنا۔ یہ تین طرح کی چیزیں ہیں۔ گمان کرنا جیسے جس کو عام طور سے کہتے ہیں کہ اندازہ، میرا گمان ہے کہ وہ چلا گیا ہوگا، جیسے مان لیجئے کوئی آدمی ملاقات کرنا ہے، میرا گمان ہے کہ اب وہ چلے گئے ہوں گے، دفتر بند ہو گیا ہوگا، اب ملاقات نہیں ہوگی، ایک گمان یہ ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ کہیں جانا ہے، اب میرا گمان ہے کہ اب پروگرام ختم ہو چکا ہوگا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گمان یہی کہہ رہا ہے، ایک گمان تو یہ ہوتا ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ دوسرا گمان جس کو بدگمانی کہتے ہیں، برا گمان رکھنا، تو اسی کے منع کیا گیا ہے کہ یہ بدگمانی کسی سے نہ کرو۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جو عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، وہ
آپ اس سے ملنے کے لیے گئے فجر بعد آپ ملنے گئے یہ سوچ کر کہ بھئی عالم دین ہے، فجر کی نماز تو جماعت سے پڑھیں گے ہی اور پھر ملاقات ہو جاوے گی، اور وہاں ان کی مسجد میں گئے، اتفاق سے وہ نہیں تھے۔ جب گھر گئے تو پتہ چلا کہ مولانا سو رہے ہیں۔ اب دیکھو مولانا کے گھر گئے، پتہ چلا فجر بعد مولانا مسجد سوئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں کیا تقاضا ہے؟ حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سوچ لیا جاوے کہ شاید طبیعت خراب ہو اور گھر ہی پہ پڑھ کر سو گئے ہوں، لیکن یہ حسن ظن نہ کر کے بڑبڑاتا ہوا دیکھو عالم دین ہے اور فجر کی نماز مسجد سے غائب سو رہے ہیں جناب، ایسے عالم سے تو اللہ بچائے۔ یہ حافظ جی ہیں، تراویح پڑھاتے یہ ہے وہ ہے، اب فجر پڑھتے ہی نہیں، یہ ہے بدگمانی، اسی سے منع کیا گیا۔ اچھا گمان رکھو، یہ سوچو کہ شاید طبیعت خراب ہو گئی ہو، تھکاوٹ ہو، کوئی مجبوری ہو جس کی وجہ سے انہوں نے گھر ہی پڑھ لیا، اور کیا یہ جائز نہیں ہے کہ مجبوری کی حالت میں آدمی گھر پہ پڑھ لے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے تو اجازت ہے نا کہ مسجد نہ جاؤ، گھر ہی میں پڑھ لو، اجازت ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، عالم ہے تو بیمار نہیں ہو سکتا، حافظ جی ہیں تو بیمار یا کوئی دقت ان کے پاس نہیں آ سکتی۔ اب بدگمانی میں مبتلا ہو گئے، دیکھو عالم دین ہے یہ۔ ایک آدمی کو کسی غلط جگہ دیکھ لیا کھڑا، ایسی جگہ دیکھا جہاں پہ شریف لوگ نہیں جا سکتے، اتفاق سے وہ آدمی نیک آدمی ہے، کھڑا ہے۔ اب دیکھا کہ دیکھو فلاں جگہ پہ یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اتنے سماج میں ان کے کیا مقام ہے، عالم دین نماز پڑھاتے ہیں اور وہاں پہ تو اب وہاں پہ کھڑا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نہ ہے کہ اسی کام سے وہ کھڑا ہے۔ مثال کے طور پر جوا کا اڈا ہے، شراب کی جگہ ہے، فحش کاری کی جگہ ہے، اب وہاں کسی کام سے کھڑا ہے، مان لو کسی نے کوئی بلایا ہے اس کو، کوئی کا کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہے، تو اب وہ کھڑا ہے۔ اب ہم نے دیکھا، اب ہم بدگمانی کے اندر مبتلا، دیکھو عالم دین ہو کر وہ بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، حافظ جی ہیں اور وہ بھی اسی ان سب کاموں میں یہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ اس طرح کی بدگمانی میں ہم مبتلا ہو جائے نہیں، یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی کسی کا انتظار کر رہے ہوں گے، کسی نے ان کو وہاں بلایا ہوگا، چلو فلاں جگہ ہو تو ہم آتے ملتے ہیں۔ یہ حسن ظن، اچھا گمان رکھنا۔ بدگمانی یہ بالکل قطعی اس کی۔ اور جو عالم دین ہے، حافظ قرآن یا نیک اور صالح لوگ ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ قصداً ایسی جگہوں پہ نہ کھڑا ہوا کریں کہ لوگ بدگمانی میں مبتلا ہوں۔ حدیث میں آیا اتقوا مواضع التہم، کہ ایسی جگہوں سے کھڑے ہونے سے یا بچو جہاں پہ تہمت لگنے کا امکان ہو، بچو۔ کیوں ہم وہاں، جب اگر کسی کا انتظار ہی کرنا، ذرا ہٹ بڑھ کر کھڑے ہو جائے، ہم کیوں اسی جگہ پہ کھڑے ہوں کہ لوگوں کے اندر بدگمانی پیدا ہو؟ نہیں، جگہ بدل کر کہیں ایسی جگہ کھڑے ہو کہ آدمی بدگمانی میں مبتلا۔ بہرحال ضمناً یہ بات آ گئی تو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، کسی کی کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے کاروبار کر رہا ہے، کہاں سے بزنس۔ اب یہ بات ہمارے سماج میں بالکل عام طور سے رائج ہے کہ ایک آدمی جو کہ کرگے بنتا تھا یا کسی کی بانی چلاتا تھا لوم، یا کسی کے ہاں جا کر مزدوری کرتا تھا، اللہ نے ترقی دی، توفیق اللہ نے دی، اللہ نے اس کو عروج دیا، دھیرے دھیرے کر کے کسی زمانے میں وہ کاریگر تھا، اب وہ گرستہ چھوٹا موٹا ہو گیا، چھوٹا موٹا گرستہ ہوا، پھر اللہ نے اور ترقی دی، بڑے گرستوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ اب جو لوگ اس کا وہ دور جانتے ہیں جس زمانے میں وہ کاریگر تھا،
اب طرح طرح کی دماغ کے اندر کھچڑی پکنے لگی. ارے ہمارے سامنے کا کاریگر اتنا بڑا گرفتہ, ذرا پتہ لگا آخر کام کیا ہے. کوئی 2 نمبر کا تو کام نہیں کیا, کوئی 2 نمبر کا کام دھندا تو نہیں شروع کرا. آخر کہاں سے اتنی ترقی ہو گئی. اب اس کی ٹوہ میں پڑ گیا, کون لوگ اس کے یہاں آ رہے ہیں, کون لوگ جا رہے ہیں, کہاں بیچ رہا ہے, کہاں سے خرید رہا ہے. اس کی رات دن صبح شام ایک ایک ایکٹیویٹی پر نگاہ ڈالے ہوئے ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں کس سے مل رہا ہے, اس کے یہاں کون لوگ. یہی منع کیا. اور یہ بات بھی ہمارے سماج کے اندر رائج ہے نہیں ہے, کوئی گناہ سمجھتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کچھ ایسے گناہ بتلائے گے جس کو عام طور سے سماج میں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اللہ نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا, کسی کی ٹوہ میں مت پڑو. آگے کیا فرمایا, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور کوئی آدمی تم میں کا کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں کا کوئی آدمی یہ پسند کر سکتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے؟ اور مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے ہی کے برابر ہے کسی کی غیبت کرنا. غیبت مطلب کسی کا غیر موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کرنا. آج تو غیبت تو ایسی برائی ہے کہ کیا عالم, کیا حافظ, کیا نمازی, کیا بے نمازی, کیا دیندار, بے دیندار, سب کے سب اس برائی کے اندر, اس مرض کے اندر مبتلا ہیں. غیبت کا ہو رہی ہے. غیبت کو آدمی گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے. تو جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا, اپنی مجلسوں کے اندر اپنے ادھر ادھر کتنی غیبتیں ہوتی رہتی ہیں, مرد الگ عورتیں الگ, سب کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن نہیں میرے دوستوں بزرگوں, بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے یہ, اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کے کھانے کے برابر ہے یہ. کہا اللہ تعالیٰ نے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمًا أَخِيهِ مَيْتًا, کیا تمہیں کا کوئی آدمی یہ پسند کر سکتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ غیبت, کسی کی برائی بیان کرنا, یہ اس کے غیر موجودگی میں. اگر تم کو اتنے ہی زیادہ ہمدردی ہے تو اس کی اصلاح کر دو جا کر, کہ دیکھو یہ تمہارے اندر یہ عیب ہے, یہ بیماری ہے, یہ برائی ہے, اس سے توبہ کر لو, اس سے باز آ جاؤ, اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. یہ کر لیا جائے. نہیں کر سکتے تو خاموش رہو, لیکن نہ اس کی اصلاح کریں گے نہ خاموش رہیں گے, بلکہ 4 آدمی کے سامنے بیٹھ کر اس کی غیبت برائی بیان کریں. نہیں, جو کام کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی اصلاح کی فکر کرو, جیسا کہ ابھی شروع میں حدیث میں نے پڑھی. اور فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. تو یہ 2 آیتوں کے اندر 4-5 گناہ جو ہمارے سماج کے اندر رائج ہیں وہ سب واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اور یہ وہ گناہ ہیں کہ عام طور سے آدمی ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. تو میں نے میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی کہ اس پر گفتگو کی جائے اور تھوڑا سا اس پر توجہ دلائی جائے, تاکہ میری اپنی بھی اصلاح ہو جاوے اور اس کی برکت سے آپ لوگوں کی بھی اصلاح ہو جاوے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان ہدایات پر پورے طور پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.